السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 29ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ 29ویں پارے کی ابتدا سورہ ملک سے ہوتی ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور اس کی قدرت کا بیان کرنے کے بعد زندگی اور موت بنانے کا مقصد بتایا گیا، جو یہ ہے کہ معلوم ہو سکے کہ تم میں سے نیک عمل کرنے والا کون ہے۔ گویا زندگی اور موت اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کسی چیز میں کوئی نقص نہیں دیکھو گے۔ پھر ستاروں کی تخلیق کا بیان کیا گیا، پھر سرکش لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی دوزخ کا بیان ہے، پھر زمین کی تخلیق اور اس میں اگنے والے رزق کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تنبیہ کی گئی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف کیسے رہ سکتے ہیں۔ جھوٹے معبود نہ تو کسی کو رزق دے سکتے ہیں نہ مدد کر سکتے ہیں۔ پھر انسان کی اپنی تخلیق اور اس کے اعضاء کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور کفار سے سوال کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ نعمتیں چھین لی تو تمہارے معبودوں میں سے کون ہے جو تمہیں یہ نعمتیں واپس لا کے دے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ قلم شروع ہوتی ہے۔ سورہ قلم کی ابتدا میں قلم اور ان کے لکھنے کی قسم کھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر تو بہت ہی عظیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ بھی بہت بلند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ملاحظہ کریں گے اور یہ تعلیم دینے والے بھی کفار بھی دیکھ لیں گے کہ فتنے میں کون ہے، مفتون کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی خواہشات کے پیچھے نہ جائیں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین میں کمی دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین میں کمی کرانا کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سرکشوں اور زبان درازوں کو عنقریب سزا ملے گی۔ اس کے بعد ایک باغ کے مالکوں کی مثال دی گئی جو اپنے باغ کی پیداوار خود ہی سمیٹنا چاہتے تھے اور کسی مسکین اور غریب آدمی کو اس سے کچھ بھی نہیں دینا چاہتے تھے۔ ان کا باغ تباہ ہو گیا اور پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہ گئے۔ ناشکری کرنے والوں پر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے رکوع میں جنت میں جانے والوں کا ذکر ہے، اور روز قیامت کفار کی حسرت و ندامت و ذلت کا بیان ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی ضد اور سرکشی سے پریشان نہ ہوں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ کفار اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بگاڑ کیا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تمام دنیا کے لیے نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ حاقہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ حاقہ کے آغاز میں لازمی طور پر واقع ہونے والے جو واقعہ ہے اس کا بیان کیا گیا، جسے مراد قیامت ہے، تاکہ سننے والوں کی پوری توجہ پوری طرح آگے آنے والے کلام کی طرف لوٹ جائے۔ پھر عاد اور قوم سمود کے ان اقوام کی انکار اور سرکشی اور ان کا انجام بتایا گیا کہ وہ عبرتناک طریقے سے ہلاک کر دیے گئے۔ پھر فرعون کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام کی طرف اشارہ کیا گیا تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور یاد رکھنے والے کان سے یعنی دھیان سے اس کو یاد رکھیں۔ پھر قیامت کا بیان ہے کہ اس روز زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح آسمان بھی پھٹ جائے گا اور حشر میں لوگوں کے اعمال ان کو بتائے جائیں گے، کوئی چیز بھی چھپائی نہیں جائے گی۔ جن کے اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ بہت خوش ہوں گے، لیکن جن کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ کہے گا کاش مجھے اپنے حساب کی خبر ہی نہ ہوتی، کوئی چیز میرے کام نہیں آئی۔ پھر حکم ملے گا کہ اس شخص کو پکڑ لو، اسے طوق پہنا دو، دوزخ میں ڈال دو، زنجیروں میں جکڑ دو، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ پھر اسے وہی طعام دیا جائے گا جو گناہگاروں کے سوا کوئی دوسرا کھا نہ سکے گا۔ پھر دکھائی دینے والی یا نہ دکھائی دینے والی چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن شاعر کا یا کاہن کا کلام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اتارا ہوا، اللہ کی طرف سے اتارا ہوا یہ کلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ جو لوگ اس کلام کو اور اس کے احکام کو جھٹلائیں گے ان کے لیے بڑی حسرت یعنی ہوگی قیامت کے دن۔ پھر اس کے بعد سورہ معارج شروع ہوتی ہے۔ سورہ معارج کی ابتدا ایک سوال کرنے والا از راہ انکار کافروں پر واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اس طرح اس کا ابتدا ہے۔ اس طرح سرکشی اور بغاوت کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی اور کہا گیا کہ لوگ آپ قیامت کو دور سمجھتے ہیں لیکن ہم اسے بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔
پھر قیامت کا منظر کھینچا گیا، پھر حشر کا نقشہ کھینچا گیا کہ اس روز مجرم یہ تمنا کرے گا کہ اپنے بیٹوں، بیوی اور بھائی اور قبیلہ اور تمام اہل زمین کو اپنے فدیے کے طور پہ پیش کرے اور خود چھٹکارا حاصل کر لے، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا۔ پھر انسان کی پستی اور اس کی یعنی پست ہمت کا ذکر ہے، لیکن نیکوکاروں کو اس کے سے مستثنا کیا گیا۔ نیکوکار وہ ہیں، یعنی نیکوکاروں کی صفات بیان کی کہ نیکوکار وہ ہیں جو نماز کے پابند رہتے ہیں، جن کے مال میں سائل و محروم دونوں کا حصہ ہوتا ہے۔ سائل اسے کہتے ہیں جو مانگتا ہے لوگوں سے، اور محروم اسے کہتے ہیں کہ جو ضرورت مند تو ہے لیکن مانگتا نہیں ہے، سفید پوش جسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں، نیکوکار ہیں، وہ اپنے مال میں سے جو لوگ مانگتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، لیکن جو نہیں مانگتے اور سفید پوش ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں، تو ان تک بھی پہنچاتے ہیں اور اس پر زیادہ اجر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بدکاری سے پرہیز کرتے ہیں، اپنی امانتوں، معاہدوں اور وعدوں کا پورا خیال رکھتے ہیں، جو ٹھیک ٹھیک گواہی دیتے ہیں، کہا کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد کفار کی سرکشی کا بیان اور روز محشر ان کی ندامت اور ذلت کا بیان۔ پھر سورہ جن شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ دین کا بیان ہے۔ کفار کی سرکشی سے تنگ آ کر انہوں نے اپنی قوم کے خلاف جو بد دعا کی وہ تفصیل سے بیان کی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے والدین اپنی تباہ کرنے والوں مومن مردوں اور مومن عورتوں کے یہ جو نیک دعا کی وہ بھی ذکر ہے۔ وہ بتایا گیا کہ ان کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور ان کو ڈبویا گیا، اس طرح وہ جہنم رسید ہوئے اور ان کے جھوٹے معبودوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ پھر اس کے بعد سورہ جن شروع ہوتی ہے۔ سورہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید سنا اور پھر اپنی قوم میں جا کر انہوں نے بتایا کہ جو قرآن ہم نے سنا ہے وہ ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے رب کے سوا کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اس کے بعد ان کے کچھ حالات بیان کیے گئے۔ پھر بتایا گیا کہ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں، جنوں میں کچھ نافرمان ہیں۔ نافرمانوں کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس کو کسی کا شریک نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ جو شخص بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ قیامت کے دن سب کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں، کس کی جماعت کم ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے۔ سورہ مزمل کے ابتدا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے کہا گیا، نصف رات یا نصف سے بھی کچھ کم و بیش، اور قرآن مجید کی تلاوت ترتیل کے ساتھ کرنے کے لیے کہا گیا۔ پھر کفار کی اظہار ثانیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا گیا ہے کہ ان کا معاملہ ہمارے سپرد رکھیں، قیامت کے دن یہ لوگ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ پھر کفار سے خطاب ہے کہ جیسے فرعون کی طرف ایک رسول آئے تھے، اسی طرح اب تمہارے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے اولو العزم رسول کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نافرمانی کی وجہ سے قوم فرعون پر عذاب نازل ہوا تو تم کیسے محفوظ رہ سکتے ہو؟ آگے چل کر مومنوں کے لیے کچھ آسانی فرمائی گئی اور کہا گیا کہ جتنا قرآن تم آسانی سے پڑھ سکو اتنا ہی پڑھ لیا کرو، کیونکہ تم میں بیمار بھی ہوتے ہیں، مسافر بھی، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بھی، اس لیے جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو اتنا ہی پڑھ لیا کرو۔ پھر نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہو۔ جو نیکی تم اپنے لیے توشہ آخرت بنا کر بھیجو گے، اللہ کے پاس اس سے بھی اچھا اجر، اچھا ثواب پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا و مہربان ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مدثر شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے شروع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں اور کفار کو تبلیغ کریں اور اپنے اللہ کی عظمت بیان کریں اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں، بتوں سے الگ رہیں، کسی پر احسان کرتے ہوئے اس سے معاوضہ کی امید نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کریں۔ یہ احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی اس کا انکار کرتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور جو لوگ تکبر کے طور پر قرآن کریم کی آیت سن کر منہ پھیر لیتے ہیں، وہ عنقریب دوزخ میں جائیں گے، ایسی دوزخ جو کسی چیز کو باقی نہیں چھوڑے گی۔ پھر چاند کی قسم کھا کر اور ہٹتی ہوئی رات اور صبح کی قسم کھا کر کہا گیا کہ دوزخ بہت بھاری ہے اور انسان کے لیے بڑا اس میں ڈراوا ہے۔ دوزخی جب عذاب میں مبتلا ہوں گے تو خود اپنے برے اعمال یاد کریں گے اور کہیں گے، جب ان سے پوچھا جائے گا کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا ہے، تو کہیں گے کہ ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، نماز کی پابند نہیں تھے، دین حق کو جھٹلاتے رہتے تھے،
یہ لوگ احکام خدا سن کر ایسے بھاگتے ہیں جیسے شیر کو دیکھ کر گدھے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی نصیحت کے لیے کافی ہے، جس کا جی چاہے اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کر لے۔ پھر اس کے بعد سورہ قیامت شروع ہوتی ہے۔ قیامت کے دن قسم کھا کر بتلایا گیا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں اور دوبارہ نہیں جمع کر سکیں گے، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انگلیوں کے پورے تک درست کرنے پر قادر ہے۔ انسان قیامت کے دن کے بارے میں سوال کرتا ہے، اس سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ قیامت جب آئے گی تو آنکھیں چندھیا جائیں گی، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند کی ایک حالت ہو جائے گی۔ اس روز انسان کہے گا اب کدھر بھاگوں، کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ انسان کو اس کے تمام اعمال بتلائے جائیں گے اور اسے اپنے آپ خوب خبر ہوگی۔ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ مرجھائے ہوئے اور بے رونق ہوں گے۔ پھر موت کی حالت کا بیان کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہوگا، اور وہ گناہگار جس نے نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، نہ نماز ادا کی، بلکہ اس کے برعکس اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا، ان کے احکام سے منہ موڑا اور تکبر کرتا ہوا اپنے اہل و عیال کی طرف چلا، اس کے لیے افسوس ہی افسوس۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ جس اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے۔ انسان کی تخلیق کا بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ انسان دو قسم کے ہیں، شکر گزار مومن اور ناشکر کافر۔ پھر کافروں کے لیے جو عذاب تیار کیا گیا اس کی طرف اشارہ ہے، اور مومنوں کے لیے جو انعامات موجود ہیں ان کا مفسر اور دلکش بیان کیا گیا کہ انعام پانے والے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فرائض پورے کرتے رہے ہوں گے، قیامت کے دن سے خوف کھاتے، اللہ تعالیٰ کے لیے مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس طرح کی نیکی سے کسی صلہ کی توقع نہیں رکھتے، یعنی جب کسی کے ساتھ وہ اچھائی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس سے کسی سے کوئی صلے کی توقع نہیں رکھتے کہ میرا شکریہ ادا کرے گا یا مجھے بدلہ دے گا، نہیں، بلکہ قیامت کے دن سے خوف کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کی سختیوں سے نجات دے کر بہت آرام کی جگہ میں پہنچا دے گا۔ آگے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے معاملہ میں مستقل رہیے اور کسی کافر یا گناہگار کے کہنے میں نہ آئیے۔ پھر نماز کے اوقات کا بیان، آخر میں نیک و بد انسانوں کے لیے جزا و سزا کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ مرسلات شروع ہوتی ہے۔ سورہ مرسلات کے ابتدا میں ہواؤں کی قسم کھا کے بتلایا گیا کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا جو فیصلے کے دن ہوگا اور حق تعالیٰ کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر تنبیہ کی گئی۔ آگے چل کر دوزخیوں کے عذاب کا ہولناک بیان، نیکوکاروں کے نام کی طرف اشارہ ہے، اور بتایا گیا کہ نیکوکاروں کو ہم اچھا بدلہ دیں گے جبکہ جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ یہ منکرین خدا اور رسول کچھ دن اور کھا پی لیں، دنیا کے مال سے فائدہ اٹھا لیں، در حقیقت یہ مجرم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کے ہاں جھکتے نہیں ہیں، اس لیے جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ یہ تھا 29ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔